اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، جیسا کہ میں نے پچھلی جمعہ آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ اولاد کے تئیں ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے اور ماں باپ کے تئیں اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا. جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک نعمت اولاد کی شکل میں عطا فرمایا ہے. یہ وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جسے ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی مجاہدے کے ایسے ہی اولاد کی نعمت عطا کر دیا. وہ احباب جنہوں نے رات دن اللہ کی بارگاہ میں تڑپا اور اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، اس کے بعد انہی اولاد کی نعمت اللہ نے عطا کیا. ان سے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو نعمت ہمارے لیے عطا کیا ہے، اس کے عطا کرنے پر کچھ ذمہ داریاں ماں باپ پر عائد ہوتی ہیں. پہلے ہی اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. یہ نہیں ہے کہ کان لگا کے، یعنی بچے کے کان سے اپنا یہ رخسار لگا کے، یا یہ ہے کہ اپنے ہونٹ لگا کے اذان دیں. یہ مطلب نہیں ہے. دور کھڑے ہو کر بچے کے دہنے کان کی طرف اذان دیں اور بائیں طرف اقامت کہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ ابھی دنیا میں آیا ہے، نہ یہ کسی بات کو سمجھ پاتا ہے، نہ کسی بات کو وہ اپنے اندر لینے کے اب اس میں موڈ میں ہے. لیکن یاد رکھیے میرے نبی علیہ الصلاۃ کی یہ ارشادات ہیں کہ جب یہ اذان کے کلمات اس کے کانوں میں پڑتے ہیں، اس کا اثر اس کی زندگی میں وہ محسوس کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں حمل کے دوران بچہ رہتا ہے. اگر ماں اس دوران غلط چیزوں کو دیکھتی ہے، غلط چیزوں کو کرتی ہے اور غلط چیزوں کی طرف قدم بڑھاتی ہے، اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے. اس لیے حمل کے دوران بھی ماؤں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اس وقت بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تاکہ بچے پہ اچھا اثر پڑے. اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کے ذکر کا اثر اولاد پہ پڑے. اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ اب یہاں نماز جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. نماز ہی نماز تم کو ملے گی، تو نماز کی پابندی کرو. قرآن کی تلاوت، اچھے چیزوں کو سوچنا، منفی چیزوں کو سوچنا نہیں ہے، مثبت چیزوں کا خیال کرنا. یہ ساری چیزیں اس وقت کرنے کی ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے. یہ نہیں کہ فلمیں بھی دیکھ رہی ہیں، لہو لہب کی چیزیں بھی کر رہی ہیں، شراب بھی پی رہی ہے، سگریٹ بھی پی رہی ہے اور گالی گلوچ بھی کر رہی ہے
وہ سارا اثر بچے پہ پڑتا ہے، اور بچہ جب باہر آئے گا تو وہ کیا بنے گا آپ ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہماری وہ اللہ والیاں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمایا اور انہوں نے ان کی پرورش کی، کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، کہ بارہا اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچہ دنیا کے باہر آیا، اس لیے کہ جو بچہ بھی آتا ہے شروع میں روتا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ رونا اس کے لیے صحت ہے، اس کے لیے آکسیجن پہنچاتا ہے، پھیپھڑے کھلتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ایک الگ دنیا میں تھا، اب باہر آیا ہے یہ الگ دنیا، تو اب یہاں روئے گا تو اس کی یہ الگ غذا ہے، ایک الگ چیزیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے یہ رونا صحت مقدر کر کے رکھا ہے۔ بچہ روئے گا، باپ بھی خوش ہوگا، ماں بھی خوش ہوگی، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے، اور اسے تہنیک کریں گے، اور اسے کچھ چیزیں میٹھی چیز دعا پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہاں تھوڑا سا چکاتے ہیں، یا اور پیشانی پہ، اور اسی طرح خوشبو لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جب بچہ باہر آتا ہے تو کرتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ جب پلتا ہے تو اس وقت بھی ماں کو اپنے بچے کی پرورش کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ بچہ باہر آیا، رو رہا ہے، اب یہ رونا ہی بند نہیں ہوا۔ ایک دن گزر گیا، سوچ رہے تھے کہ رشتہ دار شاید کچھ تکلیف ہوگی اس وجہ سے رو رہا ہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 7 دن تک مسلسل رو رہا ہے۔ اب شیخ آئے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں سے تہنیک کریں، تقوی پرہیزگار جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان سے آپ تہنیک کروائیں۔ تہنیک کہتے ہیں کہ ایک میٹھی چیز کو بچے کو چٹانا اور اس کا نام رکھنا، یہ جو ہوتے ہیں یہ تہنیک کے کام ہوتے ہیں۔ اب اللہ والے کو بلائے، اپنے شیخ کو بلائے، مرید نے کہا حضرت یہ جو بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے رونا شروع کیا، اب تک رو رہا ہے، ہم ہزارہ کوشش کر لیے لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ اللہ والوں کی پہچان بھی بڑی نرالی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی بچے کو پہچان لیا کہ اس کی کیا پریشانی ہے۔ اب ذرا اپنے ہونٹوں کو بچے کے کان کے قریب کیا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے تلاوت ہوتی رہی بچے کا رونا بند ہوتا گیا۔ اب مرید پریشان کہ ہم 7 دن سے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچے کو چپ کرانے کی جو کوشش ہو سکتی ہے پوری کر لی، لیکن یہ اللہ والوں کی بات تو بڑی نرالی ہے کہ بچے کو ہاتھ میں لیا، کیا پڑھ دیا کہ یہاں تو ایک عجیب سی کیفیت پائی گئی کہ بچے کا رونا بند ہو گیا۔ مرید جھجکتے کہا حضرت ہمیں بھی بتا دیجئے کہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا، تاکہ ہم بھی آئندہ جب بچہ کوئی رونے اور تکلیف اس کو پہنچتی ہو تو ذرا پڑھ کے دم کر دیں۔ شیخ نے اپنے مرید کے اس جواب کو دینے سے پہلے پوچھا کہ جاؤ اس کی ماں سے پوچھ کے آؤ، جب یہ بچہ اس کے پیٹ میں تھا اس کا عمل کیا تھا، پوچھ کے آؤ۔ اب گئے، شوہر صاحب بیوی سے دریافت کیا کہ شیخ پوچھ رہے ہیں کہ جب پیٹ میں آپ کے بچہ پل رہا تھا آپ کا عمل کیا تھا؟ اب بیوی نے کہا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب تک میری کوکھ میں یہ میرا بچہ پلتا رہا صبح سے شام تک یہ قرآن ختم کر لیتی تھی، اور شام میں بھی میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ختم کر لیتی تھی تاکہ قرآن کی برکتیں اور اس کی نورانیت میرے بچے میں منتقل ہو۔ اسی مقصد سے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہی عمل تھا۔ اے میرے اللہ، آئے بزرگ کے پاس، کہا حضرت اس کا عمل یہ تھا۔ آج کی مائیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے صبح سے شام تک اس لیے کہ اب بچے کو ڈھو رہی ہیں، یہ سمجھتی ہیں ارے اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کیا ہے کہ یہ اولاد یہ ڈھونا نہیں ہے، یہ بوجھ اٹھانا نہیں ہے،
یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ اس پر اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اگر بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں یا یہ ہے کہ ان کی پرورش کیا اور اس کے بعد انہی پالا پوسا اور آگے بڑھایا، اخلاق دیا، میرے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، انہیں پالا پوسا اور اس کے بعد ان کی نکاح کا انتظام کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کسی باپ کے لیے، ماں کے لیے 3 بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش کیا، انہیں پالا پوسا بڑا کیا، ان کے نکاح کا انتظام کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں ان کے لیے داخلہ مل جائے گا۔ ہے میرے اللہ، حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 3 بیٹیاں نہ ہوں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے 3 دیتا ہے، کبھی 5 دیتا ہے، کبھی 2 دیتا ہے، اگر 2 مل جائیں تو کیا یہی خوشخبری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں، پرورش کرے، اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ صحابی بڑے جوش میں تھے، شاید آج کے دور کے حساب سے پوچھ لیا اگر 2 نہ ہو، 1 بیٹی ہو، 1 بیٹی کو پالا پوسا، ماں باپ نے تربیت کی، تو کیا یہی خوشخبری ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر 1 بیٹی بھی کسی کے لیے نصیب ہو جائے اور اس نے انہیں پرورش کروایا، پالا پوسا، بڑا کیا، نکاح کیا، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کیا، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے جس دروازے میں سے وہ داخل ہونا چاہے داخل فرمائیں گے۔ یہ اولاد کی نعمت ہے۔ اب اگر ہم اپنی اولاد کو اپنے کوکھ میں رکھتے ہوئے ماں اگر غلط کام کرتی ہے تو اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا۔ جی ہاں، اب بزرگ کو پتا چلا کہ یہ ماں وہ تھی کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ایک قرآن ختم ہو جاتا۔ اے میرے اللہ، حضرت نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ بچے کو قرآن کی غذا مل رہی تھی، وہ غذا بند ہو گئی تو اس لیے بچہ رو رہا تھا، میں اسے غذا پہنچا دیا، اللہ نے اس پر رحم فرمایا تو یہ چپ ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اذان دے رہے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا، اقامت کہہ رہے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر اولاد پہ ہوگا، اولاد اچھی ہوگی۔ اس لیے اچھے لوگوں سے، اچھے متقی پرہیزگار لوگوں سے بچوں کی تحنیک کروائیں۔ آپ آئیں، میرے بچے کے لیے دعا کریں، میری بچی کے لیے دعا کریں تاکہ یہ تربیت پائے، پرورش پائے اور آگے بڑھ کر میرا بھی نام کرے، قوم کا بھی نام کرے اور انسانیت کے لیے کام کرنے والی میری یہ اولاد بن جائے، اس لیے آپ دعا فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ہے، تو اذان اقامت ہو گئی، اسی لیے جب جنازے پہ آتے ہیں اب وہاں کوئی اذان بھی نہیں، اقامت نہیں، ڈائریکٹ جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب آپ پیدا ہو گئے تھے اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب بس وقفہ تھا، اب جنازہ رکھا گیا ہے تو ڈائریکٹ نماز پڑھائی جا رہی ہے کہ اب آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ اب بچہ ہو، آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ اس کا عقیقہ کریں۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 جانور، اگر نہیں ہے تو 1 حصہ لے لیں، بڑا جانور ہو تو 7۔ تو یہ عقیقہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر غریب ہیں ان کے لیے سہولت نہیں ہے، اب بیچارہ کہاں سے بکرا خریدے گا؟ جیسے ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ان سے کچھ ہو گیا تھا اونچ نیچ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رمضان میں اپنی بیوی سے وہ جا کے مل لیے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کرو وہ کرو،
انہوں نے کہا میں تو غریب ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنے کھجور آپ صدقہ کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے صدقہ کروں؟ کوئی آئے، کہا یہ لو اسے صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ قربان جائے میرے نبی نے فرمایا جاؤ تم اسے استعمال کر لو، لیکن یہ تمہارے لیے خاص ہے۔ قربان جائے میرے نبی پہ آپ نے غریبوں کا بھی خیال رکھا، مسکینوں کا بھی خیال رکھا۔ ہاں اگر ان کے لیے سہولت نہیں ہے تو بات الگ ہے، لیکن اللہ نے اگر سہولت دیا ہے تو 7 دنوں میں عقیقہ کریں، 2 بکرے، لڑکے کے لیے 1 بکری، لڑکی کے لیے، اور اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ 7 دن، اگر نہیں ہے تو 14 دن، اگر نہیں ہے تو 21 دن۔ اب اس کے بعد حضرات علماء نے اور فقہاء نے ایک اچھی ترتیب بتائی۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ منگل کے دن پیدا ہوا ہے تو 7 دن اگر کرتے کرتے پیر پہ ہو جاتے ہیں، تو اب جب بھی کریں گے تو پیر پہ آپ کر لیں تو 7 دن کے حساب سے۔ تو یہ جو حساب ہوگا وہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ اگر نہ کریں تو عقیقہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو سنت مؤکدہ ہے، اللہ اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پر یا ہمارے اوپر جو مصیبتیں یا بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر کی ساری مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اعمال کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں کھایا جا سکتا۔ عقیقے کا حکم قربانی کی طرح ہے، جیسے قربانی کر کے 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، تو اسی طرح عقیقے کے گوشت کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک خود کھائیں، ایک رشتہ داروں کو دیں، ایک غریبوں میں تقسیم کریں۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ 7 دن میں بال صاف کر کے اس کے وزن کے مقدار میں چاندی کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ چاندی صدقہ کر دیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جب بچے پیدا ہو رہے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو کرنٹ میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب کیسے اذان دیں؟ ICU میں ہے، کرنٹ میں رکھا ہوا ہے، دور سے کھڑے ہو کر اذان دے دیں، اقامت دے دیں، آپ نے اپنے فریضے کو انجام دے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ کان کے قریب جا کے ہاتھ میں لے کے ہی اذان دینا ضروری ہے، آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا آپ حاجیوں کو پکاریں، آواز دیں کہ اللہ کے گھر آئے، طواف کرے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آواز لگانا، اذان کا دینا میرا کام ہے، میرے رب میری اذان کو پہنچانے والے ہیں، بچوں کے کانوں تک پہنچے گی، بچے کے دل و دماغ تک پہنچے گی، اس جذبے سے آپ اذان دیں۔ اے میرے اللہ، اس وقت بچہ یہاں کرنٹ میں پڑا ہوا ہے، یہاں ICU میں پڑا ہوا ہے، میں جا نہیں سکتا، اسے اپنے ہاتھوں میں لے نہیں سکتا، اے میرے رب میری آواز کو اس بچے تک پہنچا دے۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے رب میرے لیے ایسی اولاد عطا فرما جو پاک ہو، گناہوں سے، غلط کاموں سے بچا کر زندگی گزارنے والی اولاد مجھے نصیب ہو۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اب اولاد مل گئی تو دعا کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ربی اوزینی، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَالِدَيَّ، اور میرے والدین پر آپ جن باتوں کا انعام فرمایا ہے اس پر میں شکر ادا کروں، شکر بجا لاؤں، اس کی توفیق عطا فرما۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ہے میرے رب مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے عمل کو انجام دوں، ایسے اعمال کروں جس سے تیری رضامندی، تیری خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ ان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، میرے لیے اور اسی طرح میری اولاد کے لیے صالح زندگی نصیب فرما۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، میں تیرے طرف رجوع ہوتا ہوں، اور وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیرا اطاعت گزار بن جاؤں، تیری نافرمانی نہ کروں، تیرے احکامات کو نہ توڑوں، اے میرے رب گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تیرا اطاعت کرنے والا بندہ بن جاؤں، مجھے اس بات کی توفیق دے دے۔ بندے کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے، اور بچوں کی فکر کریں۔ آخری وقت میں بھی حضرت یعقوب نے جو فکر کی تھی، کس بات کی فکر کی تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت آپ حاضر تھے جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا تھا؟ نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میری اتنی ایکڑ زمین وہاں ہے، اس میں سے اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، میرا مکان وہاں ہے، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اور میری اتنی زیور ہے، یہ اس کو ملے گا، میری وہ بیٹی کو ملے گا۔ حضرت یعقوب نے یہ نہیں فکر فرمائی، فکر یہ تھی کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی۔ ما تعبدون من بعدی، میرے پردہ کر جانے کے بعد میری اولاد وحدانیت پر چلے گی، اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ کی فرما برداری کرے گی، یا اللہ کے احکامات کو توڑ کر غلط راستے پہ چلے گی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گی۔ ما تعبدون من بعدی، سوال کیا، یہ نہیں پوچھا کہ یہ ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد۔ اولاد بھی حضرت یعقوب کی تھی، انہوں نے کہا ابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد ہم دین سے نہیں پھریں گے، دین پر قائم رہیں گے، دین پر چلیں گے، ہم گارنٹی آپ کو دیتے ہیں۔ ہم ابراہیم کے الہ کی عبادت کریں گے، اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے الہ کی عبادت کریں گے، جو کہ الہا واحد، ایک ہی اللہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ ہے ابا آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ جی ہاں، اولاد کی صحیح تربیت وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب یہ انتقال کر گئے تو ان کی وراثت میں دینار نہیں تھے، دراہم نہیں تھے، جائیداد نہیں تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ خوشبو استعمال کرنے کے لیے ہندوستان سے خوشبو منگایا کرتے تھے۔
اور اتنے بہترین قیمتی لباس زیبتن فرماتے تھے، واہ واہ، لباسوں کا انبار لگا رہتا تھا، اور ان کے عیش و عشرت کی زندگی. لیکن اللہ نے ان کی زندگی کو ایسا بدل دیا. بیوی سے کہا کہ دیکھو اس وقت اللہ نے مجھے ایک اہم منصب پہ فائز کیا ہے، آپ کے پاس جتنی زیور ہے لا کے ڈال دو تاکہ لوگوں کے کام آ جائے. اب ہم لوگوں کے خادم بن گئے ہیں. اگر ہمارے رہتے ہوئے کوئی بھوکی یا پیاسی سو رہی ہے یا سو رہا ہے، یا کوئی یتیم بلک رہا ہے، رو رہا ہے، یا کوئی مسکین پریشان حال ہے، جب میرے رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اس لیے آپ جمع کر دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی اولاد کے لیے دینار نہیں چھوڑا، دراہم نہیں چھوڑا. ان کے اخلاق کی اصلاح فرمائی، انہیں اخلاق دیا، انہیں علم دیا، انہیں تقوی و پرہیزگاری دیا، انہیں اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کیا. جب عید کا بھی دن تھا، بیوی نے گزارش کی تھی، اب عید کا دن ہے اور بچے نئے کپڑے پہنیں گے، میرے بچوں کے پاس نئے لباس نہیں ہے، جائیں بیت المال سے کچھ وظیفے میں سے پیشگی رقم لے کے آ جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیں. آپ ذرا پیشگی رقم لے کے آ جائیں اپنی تنخواہ کی. گئے بیوی کی گزارش پہ، خزانچی سے کہا میری تنخواہ کی پیشگی رقم مجھے ذرا دے دو تاکہ عید کے اس موقع پر اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر سکوں. کیا امانت دار تھے اس وقت کے ٹریجرر خزانچی. یا میرے اللہ، کون پوچھ رہا ہے؟ خلیفہ پوچھ رہا ہے. اب یہ جو کہے گا وہ عمل کرنا ہے، یہ مطلب ہے. لیکن یاد رکھیے جب امانت داری ختم ہو گئی، خیانت آ گئی، اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترنا بند ہو جاتی ہیں. خزانچی ان کے پاس آ کے کریں کون؟ خلیفہ کہ پیشگی رقم، کوئی اور چیز نہیں کہ اٹھا کے دے دو، میں جا کے سلا دے دیتا ہوں بچوں کو، نہیں، میری تنخواہ کی پیشگی رقم دے دو. اس وقت خزانچی نے یہ کہا، خلیفہ آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ 1 ماہ تک آپ زندہ رہیں گے، آپ خدمت کریں گے، میں آپ کے لیے یہ آپ کی تنخواہ دینے کے لیے تیار. آج امانت داری ختم ہو گئی، آج ہم خیانت کر بیٹھتے ہیں. نہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے، نہ اللہ کا خوف ہے. کیا ہم یہ سوچ لیے کہ پوری زندگی یہیں رہنا ہے؟ کیا ہم نے یہ تہیہ کر لیا، یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے موت آنے والی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی نہیں ہوگی، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہ ارادہ کر لیا، یہ سوچ لیا؟ نہیں، قیامت میں پیشی ہوگی. اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ہو کر ہی رہے گا. ذرہ برابر بھی آسمان کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہو یا زمین کی تہ میں رکھا گیا ہو، اللہ نکال کے پیش فرمائیں گے. ایک ذرہ برابر چھوٹے گا نہیں. تو اس لیے ہم یہ کیسی سستی اور کاہلی کی زندگی گزارنے پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی مرتے دم تک ڈرنے والی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. یہ نہیں کہ یہ اگر ختم ہو گیا تو بس ہماری زندگی برباد ہو گئی. اس لیے دعا کیا تھا
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ خزانچی نے جب انکار کر دیا، کہا کہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز واپس آئے، کہا نہیں ملے گا، جیسے تیسے عید گزار لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خبر میں رکھا گیا تو اس سے پہلے انہوں نے نصیحت کی تھی خبر میں اتارنے والے سے کہ ذرا میرے چہرے کو بھی دیکھ لینا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا قبلے سے ہٹا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے خبر میں نے ان کو رکھ کے دیکھا تھا کہ چہرہ تو قبلے کی طرف رکھا گیا تھا، لیکن جیسے ہی ہٹے ان کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا، چہرہ سرہ پڑ چکا تھا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو خوش کرنے کی چکر میں، ان کے لیے اچھی زندگی دینے کے چکر میں ان کے ایمان کو بگاڑ دیا۔ میں میرے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے اولاد کے لیے کوئی زر زیور نہیں دیا، بلکہ انہیں اخلاق دیا ہے، اخلاق دیا ہے۔ اسی لیے مجھے بھی ذرا دیکھ لینا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اندر امانت داری پیدا فرمائے اور ہم اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط کاموں کے کرنے سے اور غلط کاموں میں آگے بڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کو صحیح تربیت دیں، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کریں، انہیں تعلیم دیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اس وقت وباؤں کا دور ہے، اب کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اخبارات میں مختلف خبریں چھپنے کی وجہ سے لوگ چند دن اسکول بھیجتے ہیں، اب چند دن خاموش رہ جاتے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ کے زیر سایہ ماشاءاللہ اسکول بھی چل رہا ہے۔ اب والدین اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، اپنی فیس کی رقم نہ جمع کریں، تو اب اتنا بڑا جو اسٹاف ہے یہاں، ان کی تنخواہ کہاں سے انتظام کریں، کیسے انتظام کریں؟ آپ ہی ذرا مشورہ دیں کہ کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے مساجد کے امام، وہاں مدارس میں مکاتب میں پڑھانے والے مدرسین، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بڑی مشکل سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے شاید شاملی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک حافظ صاحب جن کو 5 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا، پرورش کر رہے تھے جیسے تیسے جتنا ہو سکے۔ جب مسجد کی کمیٹی نے ان سے کہا کہ اب تنخواہ نہیں دے سکتے، بیچارے کبھی کسی کے سامنے جا کے بھیک نہیں مانگا تھا، اب آ کے مجبور ہو گئے۔ جوان اللہ اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے بھی اور ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرما۔ بیٹیوں کو بھیجا، جاؤ ذرا کھیلو بیٹی، بیوی کو کچھ راشن لانے کے لیے بھیج دیا، اب گھر میں فین سے لٹک کر انتقال کر گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس طرح کے اقدام سے۔ خودکشی حرام ہے، زندگی لینے کا حق نہ مجھے ہے نہ آپ میں سے کسی کو ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جب تک اللہ نے عطا کیا ہے حفاظت کرنا ہے۔ لیکن خودکشی کر لینا اور یوں سمجھیں کہ میں بس آسان سا راستہ تلاش کر لیتا ہوں، زندگی ختم کر لیتا ہوں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، مسلمان ہو، تو ہر مسلمان کے لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ اس طرح کی حرکتوں سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی، ایک ایک عورت کی، ایک ایک بچے کی حفاظت فرمائے۔
یہ آزمائش کا وقت ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اس لیے کہ اسکولز کھلنے کی اجازت ہے، بچوں کو بھیجیں اور جتنی ہو سکے فیس بھی جمع کریں۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، بہت زیادہ، اب یہ مجبوری کا لفظ جیسے ہی ہم کہیں تو جتنے داخلہ لیتے ہیں طلبہ، یقین مانیے کہ سب مجبور ہو کے آ کے سیکریٹری صاحب کے پاس درخواست پیش کر دیتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب یہاں کوئی جو دوسرے اسکولوں میں فیس جا کے معلوم کریں 2 لاکھ 2.5 لاکھ، اب وہاں آپ اگر اوریج معلوم کریں گے تو 99% والدین فیس جمع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ہماری اسکول ہے، چلو یہاں فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھانا ہو تو پڑھائیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ ہاں اگر واقعتاً ضرورت ہے، مجبوری ہے، ہاں حالات ایسے آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں آپ گزارش کریں، ہاں ہم قوم سے گزارش کریں گے کہ یہ بچے فیس ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ جو فیس ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے جس سے ٹیچروں کی تنخواہ ادا کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سیکریٹری کی تنخواہ ہے، صدر کی تنخواہ ہے، ٹرسٹیوں کی تنخواہ ہے، کسی کی یہاں تنخواہ نہیں ہے، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو آتی ہے رقم وہ صرف ٹیچروں کی تنخواہوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے، پروفٹ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ دیں، چونکہ یہ ایک ادارہ ہے، یہ ادارہ تا قیام قیامت چلنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن چلے پھر بند ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ مل کر اس کو سپورٹ کرنا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسی مقصد سے ماشاءاللہ دارالقرآن میں حفظ القرآن پلس شروع کیا گیا تاکہ ہمارے حفاظ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہاں جاتا ہوں، بچوں سے پوچھتا ہوں کہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ تو اب مدرسوں کے ماحول سے آئے ہو، بچے بڑی خوشی کہتے ہیں کہ اب یہ سارا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ آپ جو سوال کرنا چاہتے ہو، نوٹ بک آپ کے پاس ہوگی، سوال آپ کا ہوگا، جواب ہمارا ہوگا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ بھی ان بچوں کے حق میں دعا کریں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے یہ بچے یو پی ایس سی کے پی ایس سی اور اس طرح نیٹ جے ای ای ٹی اس طرح کے ایگزام میں اپیئر ہو کر مخلصانہ آگے بڑھ کر قوم و ملت کی اور انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جائیں، دھوکہ باز نہیں، دغا باز نہیں، اپنے لیے جینے والے نہیں، اوروں کے لیے جینے والے بن جائیں۔ اللہ ایسے حفاظ، ایسے علماء جو قوم و ملت کی خدمت کرنے والے، قائدانہ صلاحیت پیدا کر لینے کے بعد آگے بڑھ کر قوم و ملت کی خدمت کرنے والے ایسے حفاظ علماء، ڈاکٹرز، انجینئرز یو پی ایس سی کے پی ایس سی کے ایگزام میں کامیاب ہو کر ملک کی خدمت کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام احباب کی کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے کہ بن مٹھیاں جو کچھ اللہ نے ان کے لیے عطا کیا ہے یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ مسجد کی ضرورت میں ہم بھی ذرا کام آ جائے۔ اللہ ان کوششوں کو اور ان کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔